بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرکب توصیفی کا بیان چل رہا ہے جو کہ درس نمبر 4 میں ہے۔ مرکب توصیفی کی تعریف کل آپ کو بتا دی تھی، صفت کی تعریف بھی کل پڑھا دی ہے، موصوف کی تعریف بھی آپ پڑھ چکے ہیں کل، پھر وصفیت کی علامت کیا ہے یہ بھی کل پڑھایا ہے، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ فارسی میں اکثر موصوف پہلے اور صفت بعد میں آتی ہے، اور اردو میں صفت پہلے موصوف بعد میں آتا ہے۔ آج ہے اردو میں ترجمہ کرو، یعنی فارسی کے کچھ جملے لکھے گئے ہیں ان کا آپ کو اردو میں ترجمہ کرنا ہے، اس کے بعد کچھ جملے اردو کے دیے گئے ہیں جن کی آپ کو فارسی بنانا ہے۔ تو آج تمرینیں ہی ہیں، فارسی سے اردو اور اردو سے فارسی۔ اردو میں ترجمہ کرو۔ شمشیر برہنہ، شمشیر برہنہ، شمشیر اور شمشیر معنی کیا ہوتا ہے؟ تلوار۔ شمشیر معنی تلوار، برہنہ کا معنی ہوتا ہے ننگا، ننگی، مذکر مؤنث دونوں کے لیے۔ تو شمشیر برہنہ، ننگی تلوار جو اپنے میان سے باہر نکلی ہوئی ہو۔ شمشیر برہنہ، ننگی تلوار، ننگی تلوار۔ پھر اگلا جملہ ہے جانور وحشی۔ جانور کا معنی جانور، وحشی کا معنی ہوتا ہے جنگلی۔ جانور وحشی، جنگلی جانور، مستقیم، جانور وحشی، زور سے ذرا، جنگلی جانور۔ پھر اگلا جملہ ہے سگے سیاہ۔ سگ معنی کتا، سیاہ کے معنی کالا، تو سگے سیاہ کا ترجمہ ہوگا کالا کتا۔ پھر آگے ہے انبئے ترش۔ انبا کا معنی ہوتا ہے آم، ترش کا معنی کھٹا۔ انبئے ترش، کھٹا آم۔ پھر اگلا جملہ ہے کارد کند۔ کارد کند، کارد کا معنی چھری، کند کا معنی کھٹل۔ کند معنی ہاں، اور اپنی اپنی لینگویج ہے، کہیں مردار کہتے ہیں، کہیں بھتری کہتے ہیں، کہیں اور بھی نام دیے جاتے ہیں۔ اپنے علاقے میں کھٹل اس کے لیے بولا جاتا ہے، چاقو ہو یا چھری ہو یا کاٹنے والے اور ہتھیار ہوں، کہ چاقو کھٹل ہو گیا ہے، چھری کھٹل ہو گئی ہے۔ کارد کند، کھٹل چھری۔ پھر اگلا جملہ ہے مرد دلیر۔ مرد کا معنی مرد، دلیر کا معنی بہادر، بہادر اسے کہتے ہیں۔ مرد دلیر، بہادر مرد۔ پھر ہے سبوئے کوہنا۔ سبوئے کوہنا، سبو مانے گھڑا، سبو مانے کوہنا مانے پرانا۔ سبوئے کوہنا، پرانا گھڑا، پرانا گھڑا۔ پھر ہے مینائے منقش۔ مینائے منقش ہے، منقش یا منقش وغیرہ نہیں ہے، مینائے منقش۔ مینا کہتے ہیں بوتل کو، کس کو؟ شیشے کی بوتل کو، کسے؟ شیشے کی بوتل کو مینا کہا جاتا ہے۔ اور مینا کا ایک دوسرا معنی بھی ہوتا ہے، جو زیورات بنتے ہیں اس میں چھوٹا چھوٹا لگاتے ہیں، کہتے ہیں مینا۔ جیسے سونے کا سامان بنتا ہے نا، عورتوں کا ہار اور کانوں میں پہننے کے جو ان کے بندے بنتے ہیں، اور ٹیکا، تو اس پہ
چھوٹی چھوٹی ایک چمک لگاتے ہیں، بہرحال تو وہ بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں مینا سے مراد ہے وہی شیشے کی بوتل، اور پھر وہ جو مینا بولا جاتا ہے اپنے اردو میں استعمال ہے۔ مینائے منقش، منقش کا معنی ہوتا ہے نقش و نگار والی یا نقش و نگار والا۔ اب یہ صفت ہے، موصوف مذکر ہوگا تو نقش و نگار والا ہو جائے گا، اور موصوف مؤنث ہوگا تو نقش و نگار والی ترجمہ کریں گے۔ مینائے منقش، شیشے کی نقش و نگار والی بوتل، شیشے کی، یہ یوں کہیں نقش و نگار والی شیشے کی بوتل۔ چشمہ صافی، چشمہ، چشمے کا معنی ہے چشمہ۔ کون سا چشمہ؟ پانی کا چشمہ، پانی کا چشمہ۔ دیکھا ہوگا شاید چشمہ آپ لوگوں میں سے کسی نے۔ یہ کچھ ایسی جگہ ہوتی ہیں، دریا کے کنارے اکثر ہوتا ہے ایسا، ندیوں، بڑی بڑی ندیوں کے کنارے زمین سے خود بخود پانی نکلتا ہے، زمین سے خود بخود پانی نکلتا ہے، اور وہ پانی بڑا ٹھنڈا ہوتا ہے، بڑا اچھا پانی ہوتا ہے، تو پانی کا چشمہ۔ چشمہ صافی، چشمہ مانے چشمہ جو پانی کا ہوتا ہے، صافی سے مراد ہے صاف ستھرا۔ چشمہ صافی آپ کہیں گے صاف چشمہ، یا کہیں صاف ستھرا چشمہ۔ خامہ نو، خامہ مانے قلم، نو مانے، تو خامہ نو کیا ترجمہ ہوگا؟ نیا قلم۔ سخن تلخ، سخن مانے بات، تلخ مانے کڑوا، کڑوا کڑوی، سخن تلخ ترجمہ کڑوی بات۔ دعوائے غلط، دعویٰ مانے دعویٰ، غلط مانے غلط، دعوائے غلط، غلط دعویٰ، کسی کے اوپر کوئی غلط دعویٰ کرے۔ پھر آگے ہے فارسی بناؤ، فارسی یعنی اردو کے جملے ہیں موصوف صفت والے، ان کی فارسی بنانا ہے، کیونکہ بیان موصوف اور صفت کا چل رہا ہے۔ دیکھیں پہلا جملہ ہے بڑی بہن، بڑی بہن، تو بڑی کی فارسی ہوگی کلاں، کیا ہوگی؟ اور بہن کو کہیں گے خواہر یا ہمشیر، کیا؟ ہاں، تو خواہر اگر بنائے تو ہوگا خواہر کلاں، خواہر، خواہر کلاں بڑی بہن۔ پھر ہے بوڑھا باپ، بوڑھا، بوڑھا کہیں گے پیر، باپ مانے پدر، بوڑھا باپ، پدر پیر، پدر پیر۔ ٹھنڈا پانی، ٹھنڈا سرد، اور پانی آب، آب سرد، ٹھنڈا پانی اس کی فارسی آب سرد۔ چالاک لڑکا، چالاک، چالاک کہیں گے زیرک یا چابک، اور لڑکا پسر، پسرے چابک یا پسرے زیرک، پسرے زیرک۔ خوبصورت عورت، خوبصورت عورت کا معنی زن، خوبصورت کا معنی خوبرو، خوبصورت عورت زن خوبرو، زن خوبرو۔ تیز چاقو، تیز، تیز کی فارسی تیز ہے، تیز کی فارسی ادھر آتا ہے نا، وہ زور سے جو بولتا ہے تیز تیز، کیا کہتا ہے؟ تیز کی فارسی تیز۔ چاقو کی فارسی، چاقو استعمال ہے فارسی میں، تو پلٹ دیجئے بس، چاقوے، چاقو کے بعد یا مجہول لگانا ہے، چاقوے تیز۔ نو عمر لڑکی، نو عمر لڑکی، نو عمر خود فارسی کا لفظ ہے، لڑکی کی فارسی ہوتی ہے دختر، کیا ہوتی ہے؟ ہاں، تو نو عمر لڑکی دخترے نو عمر، دخترے یا دخترے نو خیز، دخترے، دخترے نو عمر یا دخترے نو خیز۔ پھر ہے چوڑا کمرہ،
چوڑا کشادہ، چوڑے کی فارسی کمرے کی پیچھے آپ پڑھی چکے ہیں اتاق، کیا چوڑا کمرہ اتاق کشادہ، اتاق یا وسیع بھی کہہ سکتے ہیں، اتاق وسیع یا اتاق کشادہ چوڑا کمرہ۔ لنگڑا آدمی، کیسا لنگڑا آدمی، لنگڑے کی فارسی ہے لنگ، کیا ہے لنگ، اور آدمی کی ہے مرد، تو لنگڑا آدمی مرد لنگ، مرد لنگ۔ بھاری بوجھ، بھاری کا معنی ہوتا ہے گراں، بوجھ کا معنی ہوتا ہے بار، تو بھاری بوجھ کی فارسی بنے گی بارے گراں، بارے گراں۔ پھر آگے ہے اندھی عورت، اندھی یعنی نابینا، عورت یعنی زن، اندھی عورت زنے نابینا، زنے نابینا۔ عقل مند مہمان، عقل مند کا معنی عاقل، کیا مہمان معنی مہمان، مہمان عاقل، مہمان عقل مند مہمان۔ تو فارسی جملوں کا اردو میں ترجمہ کر کے لائیں اور اردو جملوں کا فارسی میں ترجمہ کر کے لائیں۔